بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ ہر شب جمعے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے 70,000 گناہگار کو آزاد کر دیتا ہے، اور دوسری بشارت مجھے یہ ہوئی ہے کہ ہر شب جمعے کو اللہ تعالیٰ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جانب اللہ کی نظر ہو اس کو وہ عذاب نہ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کر کے جمعے کو ان میں سے چن لیا اور پسند کیا، اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ان کے لیے جمعے کو مقرر فرمایا۔ ہر وہ عمل کے انسان جمعے کو کرتا ہے اس کے لیے اس کے عوض میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جو روزے جمعے یا شب جمعے کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور دنیا سے بخشا بخشایا ہو کر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دے جن کی اس ماہ مقدس میں مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سردار مہینے کا سردار دن یعنی رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ اس عظیم الشان دن کو پورے ادب و احترام کے ساتھ عبادت میں گزاریں۔ جو مسنون عمل جمعۃ المبارک میں ادا کیے جاتے ہیں ان کو پوری اطمینان قلبی سے مکمل کریں۔ مزید یہ کہ اس دن میں صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن پاک، ذکر اللہ تعالیٰ، درود پاک اور صدقہ خیرات جیسے مبارک اعمال خوب زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے بابرکت ایام بالخصوص سید الایام جمعۃ المبارک کا دن بار بار نصیب فرما، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان اور آخری جمعۃ الوداع ہے تو اے باری تعالیٰ اس کو ہماری مغفرت، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا، اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری مغفرت اور نجات کا دار و مدار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ زمانے کے رسم و رواج اور معاشرے کے خود ساختہ یہ سب اللہ کے ہاں مواخذے اور فقر کا باعث ہیں، نجات کے نہیں ہیں۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک اور ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے 2 مخلوق کے جن میں ایک آدمی اور جن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اگر نماز کسی بھی وجہ سے یہاں تک کہ جہاد جیسی عظیم فریضے کی ادائیگی کے دوران بھی قضا ہو جائے تب بھی اس کے بعد میں اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔